علیہ وسلم، چونکہ قریب سے قریب تر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ماہ سفر ہے، آنے والا بابرکت مہینہ ماہ نور کا ہے، جس کا انتظار ہر ایک عاشق کو شدت کے ساتھ رہتا ہے۔ چونکہ ایک ربیع الاول کے مہینے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو بیان کرنا، آپ کی پوری سیرت کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک مہینہ چھوڑیں آپ، اگر پوری زندگی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر بیان ہو تو پوری سیرت تو بیان ہونا دور کی بات، حضور کی سیرت کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ چونکہ آج اس مختصر سی گفتگو کے اندر ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک بچپنے کا ذکر کرتے ہیں کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کتنا حسین بچپن تھا۔ عام طور پر کتنا ہی بڑا شخص کیوں نہ ہو، چاہے وہ عالم ہو، مفتی ہو، یا پھر دنیاوی لحاظ سے بڑے منصب کا مالک کیوں نہ ہو، کبھی بھی اس کا بچپن بیان نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے کہ بچپنا جو ہوتا ہے نا وہ شرارت سے بھرپور ہوتا ہے، اور عام طور پر ہر ایک انسان کا بچپنا شرارت سے بھرا ہوا، اس کے اندر بدماشی بھی ہوتی ہے، ایسی حرکتیں بچپن میں ہوتی ہے کہ عام طور پر اس کو کبھی بیان نہیں کیا جا سکتا، اور بیان کرنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن اتنا خوبصورت بچپن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش نبی رسول دنیا میں تشریف لائے، ہر ایک کا مرتبہ بلند و بالا ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، نہ وہ نبی بن سکتا ہے نہ وہ نبی کے برابر ہو سکتا ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے، اس لیے کہ نبوت کسبی ہو ہی نہیں سکتی، یعنی محنت مشقت کر کے نبوت کبھی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نبوت تو وہ عظیم منصب ہے جو محض اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ محنت کر کے حاصل کیا جانے والا مرتبہ اور منصب نہیں ہے۔ کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کا نزول اس دنیا کے اندر ہوا، اور سب لائق تعظیم، لائق توقیر، اور ہر ایک کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ پر ان 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے 313 رسول ہیں جن کا مرتبہ نبیوں سے بھی بڑا ہے۔ ان 313 میں 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جن کا مرتبہ ان 313 سے بھی بڑا۔ ان پانچوں میں سب سے بڑی ذات آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی 1,24,000 یا 2,24,000 نبیوں میں 313 رسول افضل، 313 میں 5 اولو العزم پیغمبر۔ سارے نبیوں اور رسولوں میں حضور کو چھوڑ کر کے سب سے بڑا مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا، اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی بڑا مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبی بے مثال، پر آج چونکہ حضور کا بچپن بیان کرنا ہے نا،
قسم اللہ رب العزت کی، اس شان سے وہ ذات دنیا کے اندر آئی. جب وہ ذات دنیا میں آئی تو قرآن نے کہا قد جاءکم برہان من ربکم، یعنی دنیا نے تو یہ سوچا تھا کہ عبداللہ کے گھر میں یتیم بیٹا پیدا ہوا ہے، آمنہ کی گود میں یتیم آیا ہے. دنیا نے تو یہ سوچا، پر قرآن نے کہا نہیں نہیں، قد جاءکم برہان، رب کی دلیل بن کر کے دنیا کے اندر آئے ہیں. مطلب آئے اس شان کے اندر کہ قرآن نے کہا برہان من ربکم، اور گئے اس شان سے رب کی بارگاہ میں. قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ایسی عصمت والا رسول، ایسی شان والا رسول، جس کا آنا بھی قرآن بیان کرے، جس کا جانا بھی قرآن بیان کرے، جس کا آنا بھی بے مثال، جس کا جانا بھی بے مثال. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن، دو لفظوں میں بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ کے دل میں اترے. بڑوں کا بچپن جیسا نظر نہیں آتا ہے، میرے نبی کا اس سے کئی گنا زیادہ اچھا بچپن نظر آتا ہے. اچھوں کا بچپن نظر نہیں آتا ہے. ہم نے بڑوں کے بڑھاپے دیکھے ہیں. کبھی اس کا ٹوائلٹ اس کا بیٹا دھوتا ہے، کبھی گندگی بیٹیاں صاف کرتی ہے، کبھی بستر خراب ہوئے بہویں اٹھاتی ہے. یعنی بچپن میں پہنچنے کے بعد اچھوں کا بچپن خراب ہو جاتا ہے. میرے نبی کا اتنا بچپن خوبصورت ہے جو آج بھی حدیثوں کی روشنی میں کتابوں کی زینت بنا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیونکہ اب ہمیں جو ہے نا ان 2 مہینوں کے اندر، سفر ربیع النور کے اندر، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ عظیم گوشے جو قوم فراموش کر چکی ہے، بھلا چکی ہے، دوبارہ اس کو ہمیں ذہن نشین کرنا ہوگا. ایک چیز حقیقت میں بتاتا ہوں، ابھی ایک جگہ میں نے بیان میں بھی کہا، جب سے ہمارے معاشرے کے اندر لوٹے والے پیر صاحب کا عرس، بڑ والے پیر صاحب کا عرس، ببول والے پیر صاحب کا عرس، پتہ نہیں پال والے پیر صاحب کا عرس، ان پیروں کا عرس جب سے شروع ہوا ہے، ہماری قوم کے سامنے سے رسول اللہ کی سیرت ختم ہو چکی ہے. صحابہ کی سیرت پر کوئی بیان کرنے کے لیے تیار نہیں. ابو بکر صدیق کی سیرت قوم کے سامنے سے ناپید ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. حضرت عمر کی زندگی ہم نے بھلا دی ہے. خدا را ان ایرے گیرے پیروں کے عرصوں سے بہتر ہے رسول اللہ کی سیرت کو بیان کیا جائے، حضور کی زندگی کو بیان کیا جائے، صحابہ کرام کی سیرت مبارکہ کو بیان کیا جائے، تاکہ قوم زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے کنیکٹ ہو سکے، حضور کے قریب ہو سکے. ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت مکہ المکرمہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی اس میں کیڑے مکوڑے جانور سب آ گئے. حضور فرماتے ہیں ان تمام مخلوقات میں جو سب سے بیسٹ مخلوق تھی انسان، اللہ نے مجھے اس میں پیدا کیا. اور انسانوں کے اندر بھی جو سب سے افضل خاندان تھا، اللہ نے مجھے اس خاندان کے اندر پیدا کیا. اور پوری روئے زمین میں بے شمار شہر آباد ہے اس زمین پر، جو سب سے بیسٹ اور افضل شہر تھا مکہ. حضور
فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اس شہر میں پیدا کیا اور پورے مکے میں قریش کا خاندان افضل تھا. اللہ کے رسول کو اللہ نے افضل خاندان میں پیدا کیا اور پورے قریش خاندان میں بنو ہاشم کا خاندان سب سے افضل. اللہ نے حضور کو بنو ہاشم میں پیدا فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ پاک نسلوں میں رکھا ہے اور حضور علیہ السلام کے والدین سے لے کر کے ابراہیم علیہ السلام تک جن جن نسلوں سے حضور منتقل ہوتے ہوتے دنیا میں آئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی بت پرست نہیں تھا. حضور ہمیشہ پاک نسلوں سے منتقل ہوتے ہوتے دنیا میں تشریف لائے. یہ بے مثال ذات بے مثال خاندان کے اندر تشریف لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے وقت اتنا حسین تھا چونکہ یہ اب ولادت کا جو واقعہ ہے وہ انشاءاللہ اسی وقت بیان ہوگا جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہے 12 ربیع النور شریف کو پر جو کہ اشارہ دے رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے وقت میں تشریف لائے نہ مکمل طریقے سے رات تھی نہ مکمل طریقے سے دن تھا. یعنی نہ یہ شرف مکمل رات کو حاصل ہوا نہ یہ شرف مکمل دن کو حاصل ہوا. حضور ایسے وقت میں تشریف لائے کہ رات کا جانے کا وقت تھا دن کے خیر مقدم کا وقت تھا. ان دونوں کے مابین کونین کا تاجدار مکے کی سرزمین پر آمینہ کی گود میں عبداللہ کے گھر کے اندر پیدا ہوا. قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یعنی رب کا نور دنیا کے اندر آیا. مکے والوں نے کہا یتیم آیا ہے مکے والوں نے کہا عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا. قرآن نے کہا نہیں انہیں یتیم مت سمجھو بلکہ خدا کی دلیل بھی ہے اللہ کا نور بھی ہے کہ اس دنیا کے اندر لباس بشریت کے اندر جلوہ فروز ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ایسے وقت کے اندر تاکہ نہ حضور کے فیض سے رات محروم ہو سکے نہ حضور کے فیض سے دن محروم ہو سکے. اگر رات میں پیدا ہوتے تو رات کہتی دن میں تجھ سے افضل ہوں اس لیے کہ زمین آج بھی فخر کرتی ہے آسمان میں تجھ سے افضل ہوں اس لیے کہ گنبد خضرا آسمان پر نہیں زمین پر آئے. زمین آج بھی فخر کرتی ہے کہ گنبد خضرا زمین پر ہے اس لیے رات میں پیدا ہوتے تو رات فخر کرتی دن میں پیدا ہوتے تو دن تفاخر کرتا رات پر. اللہ نے ایسے وقت میں اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا تاکہ حضور کے فیض سے نہ دن محروم رہ سکے نہ رات محروم رہ سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. صبح کا سویرا جب پھوٹا ایک یہودی جو توریت جانتا تھا توریت پڑھتا تھا وہ صبح قریش خاندان کے اندر آ کر کے پوچھنے لگا آج تمہارے خاندان میں کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے کیا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے. خاندان قریش کے لوگوں نے کہا بچہ پیدا ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے یہ تو عام بات ہے اس میں کیا خاص بات ہے اکثر بچے پیدا ہوتے ہی ہیں اور آج بھی کہیں نہ کہیں پیدا ہوا ہوگا. تو اس یہودی نے کہا نہیں آپ پتہ کریں ہمیشہ عام بچے پیدا ہوتے ہیں عام لوگوں کے گھروں میں آج کوئی نہ کوئی خاص بچہ پیدا ہوا ہے اور کسی خاص کے گھر میں پیدا ہوا ہے. کہا وہ کیسے تو کہا کہ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے اور توریت کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ جب نبی کی پیدائش ہوتی ہے تو سورج ربی
جب لوگوں نے کہا ایسی بات ہے، پتہ کیا تو پتہ چلا جناب عبد المطلب کے گھر میں پوتا پیدا ہوا ہے، عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو کہ ہاں آج عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، آمنہ نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ پھر ایسا کرو مجھے لے کر کے جاؤ ان کے گھر۔ تو کہا کیوں؟ تو کہا کہ نبی پیدا ہوا ہے، نبی، اور میں کچھ نشانیاں دیکھنا چاہتا ہوں جو توریت کے اندر موجود ہے اور اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفید ریشم کی لباس میں لپٹ کر کے آرام فرما رہے تھے، اور وہ یہودی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اٹھایا اور اس نے حضور کو پیچھے سے دیکھا تو دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی، دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی۔ اس نے چوما اور کہا او بنی اسماعیل مبارک ہو، نبوت بنی اسرائیل سے نکل چکی ہے اور بنی اسماعیل میں آ گئی ہے۔ یہ عام بچہ نہیں بلکہ خدا کا آخری رسول بن کر کے دنیا میں آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے پیدا ہوئے۔ اب اعتراض اور اس کا جواب، اعتراض یہ کہ صاحب 40 سال کے جب ہوئے تب نبوت ملی، 40 سال کے جب ہوئے تب اللہ نے انہیں نبی بنایا، تب انہیں نبوت دی۔ ہم نے کہا پہلی شرط یہ اعتراض کی بجا نہیں بلکہ بیجا ہے، اس اعتراض کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک بچہ جیسے ہی پیدا ہوا اس کو مہر لگا کر کے دے دی ہو کہ جا تو بڑا ہو کر کے پی ایم ہے؟ وہ جب پی ایم بنتا ہے تب مہر لگائی جاتی ہے، کوئی وزیر اعظم بنتا ہے تب مہر لگائی جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا اور 12ویں کا رزلٹ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہو؟ یا ابھی سے ہی سمارے ہو رہا ہے تیرا ایوارڈ لے کر کے آ جا؟ 12ویں کا رزلٹ ملتا تب ہے جب وہ اس کے ایگزام دیتا ہے، پریکشا میں کامیاب ہوتا ہے، تب اسے سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے اور اس وقت اسے ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے۔ وہ سارا کام اس وقت ہوتا ہے جب اس کام کو وہ انجام دیتا ہے۔ تو 40 سال کے بعد اگر نبوت ملنی تھی تو اللہ مہر بھی 40 سال کے بعد لگاتا، نہیں، جبکہ اللہ نے مہر لگا کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کی عمر میں اپنی نبوت کا اعلان کر سکتے ہیں تو عیسیٰ کو بھی نبوت ملی ہے، صدقہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہے۔ تو جس کے صدقے میں عیسیٰ کو نبوت ملی وہ اگر آ کر کے 3 دن کی عمر میں اپنی نبوت کا اعلان کر سکتے ہیں تو حضور علیہ السلام 40 سال کے بعد نبی نہیں، حضور نبی بن کر کے دنیا میں تشریف لائے ہیں اور اللہ نے مہر لگا کر کے دنیا میں بھیجا۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کی منزلوں کو طے کر رہے تھے۔ ہاں، اور ایک چیز بتاؤں، آپ پورا قرآن پڑھ لیں، اللہ نے کہیں نہیں فرمایا میرے محبوب تو پیدا ہوگا، کہیں نہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے بھیجا، بھیجا، اس بھیجے کو بھیجے میں بٹھائیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بٹھاؤ اس بھیجے کو بھیجے میں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے محبوب تجھے نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر۔
یہاں پر بھی بھیجے کا ذکر. پھر لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آیا. یہ تو نہیں یہ پیدا ہوا. والذی بعث فی الامیین، جس نے رسول کو بھیجا. پھر کہاں بھیجا؟ پتا چلا بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے کہیں ہو. بھیا آپ اگر کسی کو کوئی مہمان آ رہا ہو ریلوے اسٹیشن پر اور آپ کہیں کہ آپ وہیں رکنا، میں کسی کو بھیج رہا ہوں، مطلب وہ ابھی ہے اس لیے تو بھیج رہے ہو. یا اس کو یہ کہتے ہو ابھی آپ رکو، ابھی میں بچے کو پیدا کروں گا، پھر وہ بڑا ہوگا، پھر میں بھیجوں گا؟ نہیں، میں بھیج رہا ہوں، مطلب وہ ہے ابھی دنیا میں. اللہ اکبر. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس وقت ہی رسول تھے حضور جب کائنات بھی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے ذریعے مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجا ہے. بھیجا اسی لیے تو فرمایا نا الم تر کیف فعل ربک، میرے محبوب تو نے نہیں دیکھا میں نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا. کیوں؟ یہ واقعہ حضور کی پیدائش سے 12 دن پہلے ہوا ہے. اس کا مطلب حضور کہیں تو تھے نا. میرے محبوب تو نے نہیں دیکھا میں نے کیا حال کیا ہاتھی والوں کا، مطلب حضور اس وقت بھی دیکھ رہے تھے. کئی جگہ پہ فرمایا لقد اخذ اللہ میثاق النبیین، نبیوں سے جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، نبوت تو بعد میں دوں گا، پہلے وعدہ کرو. تمہارے دور میں اگر میرا رسول آ جائے تم کیا کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. ان کا کلمہ پڑھنا ہے تمہیں، ان کی خدمت کرنا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ. میرے محبوب یاد کر جب اللہ نے فرشتوں سے مشورہ لیا، یعنی ابھی دنیا کا وجود نہیں ہوا ہے، ابھی اللہ مشورہ لے رہا ہے کہ دنیا کو پیدا کرنا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے؟ میرے محبوب یاد کر جب فرشتوں سے مشورہ لیا. آپ بھی کہنا یار یاد کر تو اجمیر شریف گئے کتنا مزہ آیا تھا. آپ فوراً بھی کہ میں تو ساتھ میں نہیں تھا، مجھے کیا پتا کتنا مزہ آیا. اور جو یاد رہتا ہے نا، جو ساتھ میں ہوتا ہے نا، فوراً کہتا ہاں یار بڑا مزہ آیا تھا، مطلب وہ ساتھ میں تھا. اسی لیے رب فرمایا میرے محبوب کو یاد کر فرشتوں سے مشورہ لیا. اس کا مطلب حضور تھے حضور. اب اماں آمینہ کی حدیث کو پڑھیں کہ حضور 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے ہیں بلکہ فقط نبوت کا اعلان فرمایا ہے. نبی تو اس وقت بھی تھے. اور حضرت جابر نے پوچھا تھا یا رسول اللہ مجھے بتائے اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ حضور نے فرمایا جابر اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. سب سے پہلے. اب اماں آمینہ کہتی ہے جیسے میرے بیٹے محمد پیدا ہوئے، ابھی چند گھنٹے چھوڑو، چند لمحے کے حضور ہیں، سجدے میں سر رکھا اور فرمایا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. رب مولا میری امت، میری امت، میری امت. سوال کا جواب تو امت ہوتی کس کی ہے؟ جو نبی ہوتا ہے اسی کی ہوتی ہے. اگر 40 سال
जमील कादरी फरमाते रब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। अब ये पार्षद इलेक्शन जीतता है ना, वो बेचारा जीतने के बाद कहता है मेरा वार्ड, या पहले ही कहता है? बाद में कहता है मेरा वार्ड। जीत गया तो तेरा वार्ड है, वरना नहीं। ये मेरा इलाका। कोई ओहदा मिलने के बाद, समझ रहे आप, अगर नबूवत ना मिली होती, पैदा होते ही नबी ना बने होते, तो हुजूर कभी नहीं फरमाते मौला मेरी उम्मत। और अल्लाह ताला ने हुजूर को पैदा किया ना, पैदा करते ही सारे खजाने अता फरमाए। अम्मा अमीना फरमाती है कि मेरा बेटा जब पैदा हुआ, पैदा होते ही अचानक मेरी नजरों से गायब हो गया, ओझल हो गया। मैं परेशान हुई, गया कहां, क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद में देखा मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने था और हाथों के अंदर एक चाबी का गुच्छा था, गुच्छा। अब हुजूर की वो हदीस ज़हन में रखे, आका ने फरमाया ऊतीतुमुल मफातीह बिखज़ाइनिल अर्द। हुजूर फरमाते अल्लाह ने तमाम ज़मीनों के खजानों की चाबियां मुझ मोहम्मद को अता फरमाई। हम बचपन में अपने अलमारी की चाबी बच्चों के सुपुर्द नहीं करते, छुपा के जाते हैं। इधर हाल ये है कि अभी बचपना बाद में आएगा, सिर्फ अलमारी की नहीं, रब ने खजानों की चाबियां अता फरमाई। अब लोगों जन्नत चाहिए, चाबी मेरे पास है। नेमतें चाहिए, चाबी मेरे पास है। और हुजूर ने फरमाया अल्लाह युती व इन्नमा अना कासिमुन। हुजूर ने फरमाया रब अता करता है, तकसीम करने वाली जात मुझ मोहम्मद मुस्तफा की। जी फिर किसी अहले दिल ने कहा था ना, अल्लाह की अता से सरकार बांटते हैं, खाती है सारी दुनिया नेमत मेरे नबी की। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमा फरमाते हैं ना, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, और बस जल्दी जल्दी ये गुफ्तगू कर रहा हूं कि अरब का एक रिवाज था। क्या वो रिवाज ये था कि शहरों में जब बच्चे पैदा होते थे, उसकी परवरिश शहरों में नहीं की जाती थी, परवरिश के लिए दाइया देहातों से आती थी और अरब के अमीरों के बच्चों को लेकर के जाती थी, और वो अमीर बच्चों की परवरिश की उजरत उन्हें देते थे, पैसे देते थे, ताकि देहात की आबो हवा शहर के मुकाबिल बड़ी उम्दा होती है, अच्छी होती है, और फिर वहां का खान पान शहर के मुकाबिल बड़ा अच्छा होता है। हम आज भी थैली वाला दूध पीते हैं, गांव वाले लोग आज भी गाय भैंस का ताजा निकाल के पीते हैं, तो हमारे मुकाबिल उनके अंदर आज भी ताकत ज्यादा है। हम रोड तक पैदल जा नहीं सकते, गांव के लोग पूरा खेत पैदल घूम लेते हैं, ताकि और गांव की औरतें मेहनत करती है, मशक्कत करती है, काम में तकलीफें उठाती है, फिर जब बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चा भी मेहनत मशक्कत करने वाला पैदा होता है। आज औरतों में ऑपरेशन होते क्यों है बच्चे की डिलीवरी के वक्त? हमने छोड़ दी है मेहनत करनी, मशक्कत करनी, तकलीफें उठानी। पहले लोग कच्चे में चलते थे, बड़ा हार्ड काम करते थे, तो कम सुनने में आता था कि किसी औरत को ऑपरेशन से बच्चा हुआ है। आज तो हाल ये हो चुका 99%। हमारे यहाँ एक छोटा सा रूम में अगर किराए में भी रहते हो ना, वो भी औरत बेचारी बर्तन धुलाने के लिए एक नौकरानी बुला लेती है। वाह यार, आज इजराइल का फितना पूरी दुनिया में है। ये इजराइल की औरतें प्रेग्नेंट होती है, वो क्या क्या एक्टिविटी करती है, जरा पढ़ लेना, समझ रहे आप?
مشکل سے مشکل سوالات دیے جاتے ہیں اسرائیلی عورتوں کو تاکہ ذہن ایکٹیو رہے، اور ذہن ایکٹیو رہے گا تو صحیح بچہ پیدا کرے گی۔ مچھلی کھاتی ہے، مشکل سے مشکل کام کرتی ہے، ہمارے یہاں ساس کی گالیاں کھاتی ہے اور کچھ نہیں کھاتی ہے بیچاری، اور کچھ کھاتی ہے ہمارے یہاں ساس کی گالیاں ملتی، تیری ماں نے کچھ سکھایا ہی نہیں، تیری ماں نے نکھٹ لیے ہی نہیں، اور بے وقوف نکھٹ تجھ میں نہیں ہے۔ پر یہ گھریلو گفتگویں کبھی کریں گے، پر بتانا چاہ رہا ہوں کہ عرب کے لوگ دیہاتوں میں بچوں کو بھیجتے تھے، امیر لوگ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو والد بھی دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی پیدائش سے پہلے ہی آقا جیسے ہی ماں کے پیٹ مبارک میں آئے والد دنیا سے تشریف لے گئے۔ تھوڑی سی حضور کی عمر زیادہ ہوئی تو والدہ بھی چلی گئی، وجہ کیا رہی ہے بس اشارہ دے کے آگے گفتگو کر رہا ہوں۔ اگر والد دنیا میں رہتے تو دوسری اولاد پیدا ہونے کا امکان ہوتا، اگر ماں بھی دنیا میں رہتی ہو سکتا کہیں اور نکاح کرے، وہاں سے بھی اولاد پیدا ہونے کا امکان۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کو یتیم تو رکھ دوں گا، پر میرے محبوب کو کوئی اپنا بھائی کہے یہ مجھے گوارا نہیں، اس لیے والدین کو بھی دنیا میں نہیں رکھا۔ اس میں ایک حلیمہ دائی بھی تھی، وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی، وہ کہتی میں بڑی غریب تھی، بڑی غربت تھی میرے گھر میں، اور میں بھی چلی ایک بوڑھی سی تھکی ماندی اونٹنی لے کر کے کہ میں بھی ایک بچہ لے آؤں تاکہ پرورش کروں گی اور اس سے کچھ اجرت آئے گی تو گھر چلے گا۔ کہتی ہے میرا شوہر، میرا بیٹا عبداللہ اور میری بیٹی اور میں، یہ 4 افراد پر مشتمل کافرہ پہنچے تو سارے مکے کے بچے امیروں کے داہیہ لے جا چکی تھی، کوئی بچہ باقی نہیں تھا، ایک بچہ باقی تھا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور کو غربت کی وجہ سے کوئی نہیں لے گیا۔ ہم نے کہا نادان ہوش سنبھال کر کے بات کر، یہ خیرات تو صرف حلیمہ کو ملنی تھی، اس لیے کوئی کیسے لے جا سکتا ہے حضور کو۔ عبد المطلب سے بات ہوئی، عبد المطلب اس وقت کعبے کے متولی تھے، آپ کے دادا ہے حضور کے۔ کہا کہ مجھے بچہ چاہیے، کوئی کہا کہ بچہ چاہیے، میرا پوتا ہے، پر ایک کام کرنا، پہلے تیرا سینہ اس کے سامنے پیش کرنا، اگر وہ تیرا دودھ پی لے تو لے جانا۔ یعنی اب تک کسی کا دودھ حضور نے پیا ہی نہیں تھا، سب نے اپنا سینہ پیش کیا پر کسی کا دودھ نہیں پیا۔ تو پیش کرنے ہو سکتا ہے کہ تیرے مقدر میں یہ خیرات ہو۔ اللہ عمر حضرت حلیمہ کہتی ہے میں وہاں گئی تو میں نے دیکھا گھر میں دن میں چراغ چل رہا ہے آمینہ کے۔ میں نے کہا اس آمینہ کو کیا ہو گیا، دن میں روشنی کر کے بیٹھی ہے، اندر داخل ہوئی تو وہ چراغ کی روشنی نہیں، محمد عربی کے چہرے کی چمک تھی جو گھر کو روشن کیے ہوئے تھی۔ ماں میرے چمک تجھ سے باتیں ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہے کہ میں نے آمینہ کو بغیر پوچھے، ریشمی کپڑا تھا سفید، حضور لپٹ کر کے آرام کر رہے تھے، اور میں نے جیسے ہی کھولا حضور مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی حضور نے، اور میرے چہرے کو دیکھا۔ یہ نفسیات اور سائیکلوجی بیان کرتا ہوں، پیدائش سے لے کر کے 3 مہینے تک بچہ جب بھی اٹھتا ہے تو روتا ہوا اٹھتا ہے، رات بھر ماں کی نیندیں خراب کر دیتا۔ یہ بڑے بڑے جو ہے نا مفتی جو چلاتے حضور ہماری طرح کے، ارے بے وقوف پوچھ تیری ماں سے بچپن میں تیری ماں کا تو نے کیا حال کیا تھا؟ ماں کہتی سارا رات بھر روتا تھا، سونے نہیں دیتا تھا، اور کہتے صاحب ہماری طرح حضور ہے۔ بے وقوف، سدرہ پر جبریل نے حضور کو اپنی طرح نہیں سمجھا، اگر سمجھا ہوتا تو حضور کے ساتھ چل پڑتے نا، اور حضور نے بھی جبریل کو اپنی طرح نہیں سمجھا، اگر سمجھا ہوتا تو حضور بھی تو رک جاتے نا۔ جب جبریل کی طرح حضور نہیں ہے تو تیری طرح کیا ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کہ جیسے ہی آنکھ کھولی مسکراتے، حضور کبھی روتے ہوئے نہیں اٹھتے تھے، ساری دنیا کو مسکراہٹ حضور نے عطا کی ہے۔ زندہ دفن ہونے والی بچیوں کو جینا مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔
امام کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حلیمہ کہتی میرا سینہ خشک تھا, رات رات بھر میرا بیٹا روتا تھا, حضور کو میں نے اٹھایا, سینے سے لگایا, ایسا لگتا تھا جیسے دودھ کی نہر سینے میں جاری ہوئی ہو. یہ صرف اس لیے اللہ نے پہلے حلیمہ کے سینے کو خشک کیا تاکہ حلیمہ کل میرا معبود بڑا ہو اور تو بھولی ہو اور یہ مت کہنا میں نے پال کے بڑا کیا ہے, یہ نہ کہنے پائے, اس لیے تیرا سینہ خشک کر دیا. محبوب سینے سے لگا ہے تو دودھ آیا ہے, تاکہ کل کے دن تانا مت دینا میں نے پالا ہے. ہم کہہ رہے دنیا کہتی ہے حلیمہ نے حضور کو پالا ہے, ہم کہتے ہیں مصطفیٰ نے حلیمہ کو پالا ہے. حلیمہ کہتی میں نے دائیں طرف کا سینہ پیش کیا تو حضور نے پی لیا, اور آج کی سائنس کہتی ہے دائیں کے مقابل بائیں طرف دودھ زیادہ رہتا ہے, اس لیے ادھر کا سینہ جھکا ہوا رہتا ہے, دودھ بھی ادھر آتا ہے. جو کم تھا وہ میرے نبی نے اپنے لیے پسند کیا, اور جب حلیمہ کہتی میں نے دوسرا سینہ پیش کیا, اشارہ کیا یہ تیرا بیٹا ہے نا, یہ بڑا یہ بھوکا ہے, اسے پلا. جس نے بچپن میں کسی کا حق نہ کھایا ہو وہ ہمارا نبی ہے. امام کہتے ہیں بچپن میں بھائیوں کے لیے ترکے مستحق ہے, دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام. اللہ میرے نبی کا بچپن ہے. اور حلیمہ کہتی بیچاری میری اونٹنی تھکی ماندی تھی, چل بھی نہیں سکتی تھی, لیکن جیسے ہی حضور سوار ہوئے وہ جو مجھ سے پہلے گئے تھے نا ان سے بھی میری اونٹنی آگے نکل گئی. تو پھر لوگوں نے پوچھا, ان بھائیوں نے پوچھا حلیمہ سواری بدل گئی؟ کہا نہیں نہیں سواری نہیں بدلی, سوار بدل گیا ہے, سوار بدلی. یہ میرے نبی کا بچپن ہے, بچپن یار اتنا خوبصورت. حلیمہ کہتے رات کو میرے نبی پگوڑے میں سو رہے تھے, سو رہے پگوڑے کے اندر, اور میں دیکھتی ہوں کبھی چاند ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا چاند کو, زمین میں زلزلہ آ گیا کہ آسمان کے اندر؟ دیکھا تو حضور کی انگلی ہل رہی تھی. پگوڑے میں سویا سویا میرا نبی جدھر انگلی کا اشارہ کرے چاند ادھر چلا جائے. میرا امام کہتا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے بیت میں کئی اشاروں پہ چلتا تھا, کھلونا نور کا. نبی کا بچپن ہے یار. بس آخری اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور اس کے بعد آپ دیکھیں بابا رتن کی زندگی کا مطالعہ کریں. لوگوں نے پوچھا تھا نا آپ اسلام لانے کا واقعہ بتائیں آپ کا. آپ نے کہا میں بہت بڑا تاجر تھا, ملک شام میں میری تجارت چلتی تھی, میرا بزنس چلتا تھا. لونگ جو آتا ہے نا سبزی وغیرہ میں کھاتے, لونگ کا بزنس کرتے تھے. کہا کہ میں گیا ایک سبزہ آیا اور کئی بکریاں چل رہی تھی, اور بھی کئی لوگ اپنی بکریاں چرا رہے تھے, نہر بھی چل رہی تھی, بکریاں تو کود کود کر کے نہر کو پار کر لی. ایک حسین جمیل بچہ ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. ارے یار حضرت میمونہ کہتی ہے حضور کی ایڑی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے, اس ذات کا چہرہ کیسا ہوگا یار. کہتا ہے کوئی شاعر کہ قدموں میں چھپی کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے, تم چاند سے روشن ایڑی ہے, رخسار کا عالم کیا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہندی زبان میں کہا بیٹے نہر پار کرنی ہے. اب حضور تو سب کی بولیاں جانتے تھے نا, لوگ یہی بھی اعتراض کرتے صاحب حضور تو سمجھے نہیں, انہوں نے تو پنجابی میں کہا ہوگا. ارے بے وقوف جانوروں کی شکایتیں سمجھ سکتے ہیں, انسانوں کی بولیاں نہیں سمجھ سکتے. اللہ اکبر. تو کہا ہاں, کندھے پہ اٹھایا. 4-5 سال کی حضور کی کوئی عمر نہیں ہوگی, اور نہر پار کرائے. ننھی ننھی زبان, میٹھی زبان, نبوت والی زبان, کھلتا چہرہ, پکھڑیوں جیسے ہو. امام کہتے پتلی پتلی گلے, قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. حضور نے میٹھی زبان میں فرمایا اللہ تیری عمر لمبی کرے, اللہ تیری عمر لمبی کرے, اللہ تیری. یہ 5 سال کی عمر میں 7 مرتبہ یہ جملہ. بچپن والوں کی باتیں بھیا کون سنتا ہے اس دور میں؟ بچپن والوں کی کوئی نہیں سنتا ہے, تو بچپن والوں کی کون سنے گا. یہ میرے نبی کی زبان ہے.
چلے گئے. واپس آئے تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, اچانک چاند 2 ٹکڑے ہوا. لوگوں نے پوچھنا شروع کیا یہ کیا ہوا, چاند کیسے ٹوٹ گیا؟ تھوڑی دیر کے بعد مل بھی گیا. اب وہ بابا رتن ہندی قوم کے 5 آدمی تھے بٹھنڈا میں, جن کی مزار مقدس ہے, حضور کے صحابی ہے وہ, 700 سال آپ کی عمر ہوئی ہے. اللہ اکبر. تو عرب سے قافلہ آیا تجارت کرنے کے لیے, تو ان کو پوچھا آپ عربی ہو, اللہ نے آپ کو اہل زبان بنایا ہے, یہ چاند کیوں ٹوٹ گیا تھا؟ تو کہ ہمارے وہاں ایک محمد نامی شخص ہے, عبداللہ کا در یتیم ہے, بڑے اعلیٰ خاندان میں ہے, اس نے نبوت کا اعلان کیا تھا, قوم والوں نے جھٹلایا اور دلیل مانگی تو انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. میرا امام کہتا سورج الٹے, پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہوتا, اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اب کہتے ہیں اب ملاقات کا شوق جاگا, تیاری کی, مکہ پہنچا, پوچھا کہاں تو کہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. مدینے آیا, دیکھا صحابہ کے جھرمٹ میں حضور ایسے بیٹھے ہیں جیسے ستاروں کے ارد گرد چودھری کا چاند میں ہو. اللہ اکبر. ملاقات ہوئی, کہا کہ میں نے سنا آپ نے اعلان نبوت کیا ہے, تو کہ ہاں میں اللہ کا آخری رسول بن کے آیا ہوں. تو کہا میں بھی آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, کوئی بھی مجھے معجزہ دکھا دے تو میں قائل ہو جاؤں, کلمہ پڑھ لوں. آقا نے فرمایا او بابا رتن ہندی, تیرے لیے بچپن والی دعا کافی نہیں ہے, بچپن والی دعا کافی نہیں ہے, جہاں وہ 7 مرتبہ دعا کی تھی, ہر کلمے کے بدلے اللہ تجھے 100 سال عطا فرمائے گا. وہ کلمے 7 مرتبہ مصطفیٰ نے دہرائے تھے, 700 سال عمر پا کر کے بٹھنڈا میں جس کا انتقال ہوا, یہ میرے نبی کے بچپن کا کمال تھا. انشاءاللہ رہی زندگی تو پھر اگلے جمعہ میرے آقا کی ایک نئی سیرت پر گفتگو کریں گے. اللہ کریم جو کچھ بیان ہوا عمل کی